باجی میرے سینے میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، جیسے کوئی دل کو مٹھی میں بینچ رہا ہو۔ رات کے پچھلے پہر ہانیہ کی لرزتی ہوئی آواز نے دعا کی نیند کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ دعا ہڑبڑا کر اٹھی اور بیڈ لیمپ چلایا۔ سامنے کا منظر اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ ہانیہ کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور پسینے میں شرابور اپنے سینے کو دونوں ہاتھوں سے دبا رہی تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی جیسے ہوا میں آکسیجن ختم ہو گئی ہو۔ دعا نے فوراً اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ ہانیہ ہمت کرو، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، بس گہرا سانس لو۔ دعا کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن اس نے اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے پانی کا گلاس ہانیہ کے ہونٹوں سے لگایا۔ ہانیہ نے بمشکل ایک گھونٹ لیا اور اس کا سر دعا کے کندھے پر ڈھلک گیا۔ باجی، مجھے اندھیرا دکھائی دے رہا ہے، یہ ہانیہ کے آخری الفاظ تھے، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ کراچی کے اس چھوٹے سے فلیٹ میں قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ دعا نے بدحواسی میں ایمبولینس کو کال ملائی اور اپنی چھوٹی بہن کو گود میں لے کر دیوانہ وار دروازے کی طرف بھاگی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ اگر ہانیہ کو کچھ ہو گیا تو وہ کس کے سہارے جیے گی؟ 3 سال پہلے ماں اور بابا کے جانے کے بعد یہی تو اس کی کل کائنات تھی۔ ہسپتال کے ٹھنڈے اور سفید کوریڈور میں جراثیم کش ادویات کی بو نے دعا کے سر میں درد پیدا کر دیا تھا۔ وہ ICU کے دروازے پر لگی شیشے کی کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی، جہاں ڈاکٹرز ہانیہ کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ مشینیں بیپ کر رہی تھی اور ہر بیپ دعا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ایک سینئر ڈاکٹر باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ دعا ان کی طرف لپکی۔ ڈاکٹر صاحب، میری بہن کیسی ہے؟ اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر نے اینک اتار کر جیب میں رکھی اور دعا کی آنکھوں میں دیکھا۔ دیکھیں مس دعا، ہم نے فی الحال اس کی حالت کو سٹیبل کر دیا ہے، لیکن میں آپ کو جھوٹی تسلی نہیں دوں گا۔ ہانیہ کا دل بہت کمزور ہو چکا تھا۔ اس کے والو سکڑے ہوئے ہیں اور خون کی روانی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ دعا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تو پھر علاج کرے نا اس کا۔ اب دوائیاں دے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دعا کی آواز میں التجا تھی۔ ڈاکٹر نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ دوائیوں کا وقت گزر چکا ہے، اب صرف سرجری ہی واحد راستہ ہے۔ ہمیں فوری طور پر اوپن ہارٹ سرجری کرنی ہوگی۔ اس سے دل کے وال تبدیل ہوں گے، تبھی اس کی جان بچ سکتی ہے۔ تو کر دیں سرجری، اب کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ دعا کی آواز بھر آ گئی۔ یہ بہت مہنگا آپریشن ہے، اس کے لیے ہمیں باہر سے امپورٹس منگوانی پڑیں گی اور اسپیشلسٹ ٹیم بلانی پڑے گی۔ اس پورے پروسیجر پر کم از کم 50 لاکھ روپے خرچ آئے گا اور ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اگر اگلے 1 ہفتے میں آپریشن نہ ہوا تو ہم شاید ہانیہ کو نہیں بچا سکیں گے۔ 50 لاکھ، یہ لفظ دعا کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجا۔ ایک متوسط طبقے کی لڑکی جو ایک پرائیویٹ کمپنی میں معمولی جاب کے بمشکل گھر کا کرایہ اور کچن چلاتی تھی، اس کے لیے 50 لاکھ روپے 50 کروڑ کے برابر تھے۔ ڈاکٹر صاحب، میں اتنے پیسوں کا بندوبست کیسے کروں گی؟ تھوڑا وقت تو دیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وقت ہی تو نہیں ہے بی بی، آپ پیسوں کا بندوبست کریں، ہم تب تک اسے وینٹیلیٹر پر رکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے اور دعا وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن کے پردے پر ماضی کی فلم چلنے لگی۔ احسن اور مریم نے جب پسند کی شادی کی تھی تو انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کی محبت کی سزا ان کی بیٹیوں کو بھگتنی پڑے گی۔ شیرازی خاندان کراچی کا سب سے بڑا بزنس امپائر چلاتا تھا۔ دادا، تایا اور چچا سب دولت کے نشے میں چور تھے۔ احسن شیرازی کا جرم صرف یہ تھا کہ اس نے ایک مڈل کلاس لڑکی مریم کو اپنی شریک حیات چنا۔ اس جرم کی پاداش میں اسے جائیداد اور خاندان سے آگ کر دیا گیا۔ دعا کو یاد تھا جب 3 سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں اس کے والدین کا انتقال ہوا تو جنازے پر اس کے دادا یا تایا میں سے کوئی نہیں تھا۔ وہ اور ہانیہ اکیلی رہ گئی تھی۔ تب دعا کی عمر صرف 17 سال تھی۔ اس نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے ہانیہ کو پالا۔ آج ہانیہ موت و حیات کی کشمکش میں تھی اور دعا بالکل بے بس۔ صبح ہوتے ہی دعا نے بھنگ جا کر اپنی
اور ہانیہ کی ساری جمع پونجی نکالی۔ گھر میں پڑا ماں کا بچا کچا زیور بیچا، مگر سب ملا کر بھی بمشکل 5 لاکھ روپے بن سکے۔ 45 لاکھ کا خلابی بھی باقی تھا۔ اس نے رشتہ داروں کے نام پر صرف اپنے تایا اور چچا کے نام سنے تھے۔ مجبوری انسان کی انا مار دیتی ہے۔ دعا نے انٹرنیٹ سے شیرازی گروپ کے ہیڈ آفس کا نمبر نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے ڈائل کیا۔ جی شیرازی گروپ، فرمائیے۔ دوسری طرف سے ایک پروفیشنل آواز آئی۔ مجھے مسٹر جہانگیر شیرازی سے بات کرنی ہے۔ میں ان کی بھتیجی دعا احسن بات کر رہی ہوں۔ دعا نے بڑی مشکل سے الفاظ ادا کیے۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی۔ میڈم، سر میٹنگ میں ہیں اور وہ فیملی کالز آفس میں ریسیو نہیں کرتے، آپ اپائنٹمنٹ لے لیں۔ اس سے پہلے دعا کچھ اور کہتی فون کاٹ دیا گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہاں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ لوگ اسے کبھی نہیں اپنائیں گے۔ اگلے 2 دن دعا نے شہر کے ہر خیراتی ادارے کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اتنی بڑی رقم اتنی جلدی ملنا ناممکن تھا۔ ہانیہ کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ تیسرے دن دعا ہسپتال کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی، اخبار دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی۔ شیرازی امپائر کو ارجنٹ اسسٹنٹ اور پرسنل سیکرٹری کی ضرورت ہے، پرکشش تنخواہ اور میڈیکل الاؤنس۔ نیچے لکھے ہوئے پتے نے دعا کو چونکا دیا۔ یہ وہی کمپنی تھی جس کے مالکان اس کے خونی رشتہ دار تھے، لیکن یہ کوئی اور برانچ لگ رہی تھی۔ دعا کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے سوچا اگر اسے یہ نوکری مل جائے تو وہ کمپنی سے ایڈوانس لون کی درخواست کرے تو شاید ہانیہ کی جان بچ جائے۔ دعا نے اپنے بہترین کپڑے پہنے، آنکھوں میں کاجل لگایا تاکہ روئی ہوئی آنکھیں چھپ سکے، اور فائل اٹھا کر شیرازی امپائر کے دفتر میں پہنچ گئی۔ عمارت کی شان و شوکت دیکھ کر ہی انسان مرعوب ہو جائے۔ شیشے کی بلند و بالا عمارت، امپورٹڈ گاڑیاں اور ویل ڈریسڈ سٹاف۔ دعا نے ریسیپشن پر اپنا سی وی جمع کروایا۔ آپ خوش قسمت ہیں، انٹرویوز آج ہی چل رہے ہیں اور سی ای او سر احمد خود انٹرویو لے رہے ہیں، آپ ویٹ کریں۔ ریسیپشنسٹ نے اسے ویٹنگ روم کی طرف اشارہ کیا۔ 2 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد دعا کا نام پکارا گیا، مس دعا احسن۔ دعا نے گہرا سانس لیا، دوپٹہ درست کیا اور بھاری قدموں سے سی ای او کے آفس کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھول کر جب وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے کا ماحول انتہائی سرد تھا۔ کمرے کا درجہ حرارت ضرورت سے زیادہ کم تھا۔ ہر چیز نفاست سے اپنی جگہ پر موجود تھی۔ سامنے ایک وسیع سیاہ میز کے پیچھے ایک شخص ریوالونگ چیئر پر بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دعا کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے دعا کو لگا جسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ ایک انتہائی وجیح شخص تھا، گہری سیاہ آنکھیں، تیکھے نقوش اور چہرے پر بلا کا روب۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسی مقناطیسی کشش تھی جو سامنے والے کو خوفزدہ کر دیتی۔ وہ احمد شیرازی تھا۔ بیٹھ جائیں۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ دعا خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ احمد نے فائل بند کی اور اپنی گہری نظریں دعا کے چہرے پر جما دی۔ دعا کی اس کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس نے اپنی نظریں نہیں جھکائیں۔ دعا احسن، کوالیفیکیشن BCom، تجربہ صرف 2 سال۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ شیرازی امپائر جیسی ملٹی نیشنل کمپنی کی CEO کی پرسنل اسسٹنٹ بننے کے اہل ہیں؟ احمد کا لہجہ طنزیہ نہیں بلکہ کاٹ دار تھا۔ سر، قابلیت ڈگریوں سے زیادہ انسان کے حوصلے اور کام کی لگن میں ہوتی ہے۔ میں محنتی ہوں اور جلدی سیکھ لیتی ہوں، دعا نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ احمد نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور پین کو انگلیوں میں گھمانے لگا۔ وہ بغور دعا کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جسے دعا سمجھ نہیں پا رہی تھی، شناسائی یا شاید نفرت۔ محنت تو مزدور بھی کرتا ہے مس دعا۔ مجھے محنت نہیں، پرفیکشن چاہیے، سمارٹ ورک چاہیے۔ آپ جانتی ہیں میری اسسٹنٹ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ 24 گھنٹے ڈیوٹی، کوئی چھٹی نہیں اور غلطی کی گنجائش 0۔ کیا آپ اتنا پریشر برداشت کر پائیں گی؟ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے سر۔ دعا کے منہ سے سچ نکل گیا۔ وہ یہاں بناوٹی باتیں کرنے نہیں آئی تھی۔ مجھے یہ نوکری ہر حال میں چاہیے۔ آپ جتنا کام کہیں گے میں کروں گی، جیسا کہیں گے ویسا کروں گی، لیکن مجھے تنخواہ اچھی چاہیے۔ احمد کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔
پیسوں کی ضرورت ہر کسی کو ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اس ضرورت کے لیے کس حد تک جا سکتی ہیں۔ یہ سوال عجیب تھا۔ دعا کو اس کے لہجے میں چبھی ہوئی معنی خیزی سمجھ نہیں آئی، لیکن اسے لگا کہ شاید وہ اس کی کمٹمنٹ چیک کر رہا ہے۔ میں پروفیشنل حد تک ہر کام کر سکتی ہوں سر۔ احمد ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے انٹرکام کا بٹن دبایا۔ مسز نصرت، اپائنٹمنٹ لیٹر تیار کریں۔ مس دعا احسن ہماری نئی پرسنل اسسٹنٹ ہیں۔ دعا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اتنی آسانی سے؟ ابھی تو انٹرویو شروع ہوا تھا۔ سر آپ نے مجھے سلیکٹ کر لیا؟ احمد نے اپنی فائل دوبارہ کھول لی، جیسے دعا کا وہاں ہونا اب اہم نہ ہو۔ کل صبح 8 بجے آپ کی ڈیوٹی شروع ہوگی۔ 1 منٹ کی تاخیر بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ دعا شکریہ ادا کر کے فوراً کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد احمد نے فائل بند کر کے میز پر پٹک دی۔ وہ اٹھ کر شیشے کی دیوار کے پاس آیا اور باہر جاتے ہوئے دعا کے وجود کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری کی جگہ اب ایک عجیب سا طوفان تھا۔ دعا احسن، اس نے زیر لب دہرایا، تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ تم شیر کی کچھار میں خود چل کر آئی ہو۔ ماضی میں جو زخم تمہارے باپ نے اس خاندان کو دیے تھے، وقت آ گیا ہے ان کا حساب برابر کیا جائے۔ تم پیسوں کے لیے آئی ہو، لیکن یہاں سے تم وہ کھو کر جاؤ گے جو شاید تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ احمد کے چہرے پر فتح مندانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی کون ہے۔ اس نے جان بوجھ کر انٹرویو کے لیے اسے بلایا تھا۔ جال بچھ چکا تھا اور شکار خود چل کر اس میں پھنس گیا۔ دعا خوشی خوشی ہسپتال پہنچی۔ اسے لگا شاید اب حالات بدل جائیں گے۔ اس نے ہانیہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہانیہ دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ باجی کو بہت اچھی نوکری مل گئی ہے، اب ہم تمہارا آپریشن کروا لیں گے۔ ہانیہ ابھی بھی نیم بے ہوشی میں تھی۔ اگلی صبح دعا وقت سے 10 منٹ پہلے آفس پہنچ گئی۔ اسے احمد کے کیبن کے باہر ایک ڈیسک دی گئی۔ کام کا بوجھ واقعی بہت زیادہ تھا۔ فائلز کا ڈھیر، میٹنگز کا شیڈیول، غیر ملکی کلائنٹس کی کالز۔ احمد اسے سانس لینے کا موقع بھی نہیں دے رہا تھا۔ دوپہر کے وقت احمد نے اسے اپنے کیبن میں بلایا۔ یہ فائلز ہیں، ان میں کچھ غلطیاں ہیں، انہیں ابھی ٹھیک کرو، اور ہاں، میری بلیک کافی کہاں ہے؟ احمد سر جھکائے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ سر میں ابھی لاتی ہوں۔ دعا نے فائلز اٹھائیں اور مڑنے لگی۔ رکو، احمد کی آواز نے اسے روکا۔ دعا مڑی۔ احمد اب اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ یہ سوال غیر متوقع تھا۔ دعا کو لگا شاید وہ بیک گراؤنڈ چیک کر رہا ہے۔ میں اور میری چھوٹی بہن۔ والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ دعا نے مختصر جواب دیا۔ بہن کیا کرتی ہے وہ؟ میں نے جان بوجھ کر کریدا۔ وہ بیمار ہے، ہسپتال ہے، دراصل مجھے اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ دعا کی آواز معدوم ہو گئی۔ احمد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی۔ اوہ، بیماری، پیسہ، مجبوری، پرفیکٹ کمبینیشن۔ اس نے آہستہ سے کہا جو دعا سن نہ سکی۔ جاؤ کافی لے کر آؤ۔ احمد نے بات ختم کر دی۔ دن گزرتے گئے۔ ہانیہ کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز کا الٹیمیٹم ختم ہو رہا تھا۔ دعا نے کئی بار کوشش کی کہ احمد سے ایڈوانس سیلری یا لون کی بات کرے، لیکن احمد کا رویہ اتنا سخت اور روکھا ہوتا کہ اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اسے آفس میں دیر تک روک کے رکھتا۔ کبھی کبھی رات کے 9 بج جاتے اور دعا کو ہسپتال جانے کی جلدی ہوتی، لیکن احمد جان بوجھ کر اسے فضول کاموں میں الجھائے رکھتا۔ ایک شام دعا آفس میں اکیلی تھی اور احمد میٹنگ میں تھا۔ ہسپتال سے کال آئی۔ مس دعا، ہانیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس کا بی پی ڈراپ ہو رہا ہے، آپ فوراً ہسپتال پہنچے۔ دعا کے ہاتھ سے فائل گر گئی۔ وہ بغیر احمد کو بتائے بیگ اٹھا کر بھاگی۔ لفٹ کا انتظار کیے بغیر وہ سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ دعا سڑک پر ٹیکسی کے لیے ہاتھ لہرا رہی تھی، لیکن کوئی گاڑی نہیں رک رہی تھی۔ وہ بری طرح بھیگ چکی تھی۔ اچانک ایک سیاہ لینڈ کراؤزر اس کے پاس آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا تو ڈرائیونگ سیٹ پر احمد بیٹھا تھا۔ بیٹھو، اس نے حکم دیا۔ نہیں سر، مجھے ہسپتال جانا ہے۔ دعا ہچکچائی۔ میں نے کہا بیٹھو، میں وہیں جا رہا ہوں۔ احمد نے دروازہ کھولا۔ دعا کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے خاموشی رہی۔ دعا مسلسل رو رہی تھی
اور احمد اسٹیئرنگ وہیل کو سختی سے پکڑے سڑک کو گھورا تھا۔ اسے دعا کے آنسو دیکھ کر عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، حالانکہ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ احسن کی بیٹی تکلیف میں ہے۔ ہسپتال پہنچ کر دعا بھاگتی ہوئی اندر گئی۔ ڈاکٹرز اسے اندر جانے سے روک رہے تھے۔ ڈاکٹر پلیز میری بہن کو بچا لیں، دعا چیخ رہی تھی۔ احمد پیچھے کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر باہر آیا، مس دعا اب ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔ اگر اگلے 24 گھنٹوں میں 50 لاکھ جمع نہ ہوئے اور آپریشن نہ ہوا تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، یہ آخری وارننگ ہے۔ دعا وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ 50 لاکھ 24 گھنٹے، یہ ناممکن تھا۔ وہ کہاں سے لائے گی اتنے پیسے؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔ تبھی اسے اپنے کندھے پر ایک بھاری ہاتھ محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، احمد اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سا عزم۔ میرے آفس چلو ابھی، احمد نے کہا اور مڑ کر باہر چلا گیا۔ دعا نے حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آفس؟ کیا وہ اسے پیسے دینے والا تھا یا نوکری سے نکالنے والا تھا؟ لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ دعا اٹھی، آنسو پونچھے اور احمد کے پیچھے چل دی۔ وہ اس کی ہی گاڑی میں آفس واپس گئی تھی۔ احمد گاڑی سے اترا اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا آفس چلا گیا۔ دعا سست اور کانپتے قدموں سے احمد کے کیبن میں داخل ہوئی، جہاں وہ اپنی کرسی پر بیٹھا سگار سلگا رہا تھا۔ کمرے میں دھوئیں کی ہلکی سی لکیر اور مہنگے کولون کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ احمد نے دعا کو اندر آتے دیکھا تو سگار ایش ٹرے میں مسل دیا اور ایک گہری اور پرسکون نظر اس کے چہرے پر ڈالی جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ مجھے 50 لاکھ روپے چاہیے، دعا نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آواز بری طرح لرز رہی تھی۔ میں جانتی ہوں کمپنی کی پالیسی نہیں ہے، لیکن آپ CEO ہیں، آپ کر سکتے ہیں، میں وعدہ کرتی ہوں۔ میں ساری زندگی آپ کی کمپنی میں کام کر کے ایک ایک روپیہ چکا دوں گی۔ آپ میری تنخواہ سے کاٹتے رہیے گا، لیکن خدا کے لیے بھی میری مدد کر دیں، میری بہن مر جائے گی۔ احمد اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا دعا کے قریب آیا۔ دعا نے گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹایا، لیکن احمد نے میز کے کنارے سے ٹیک لگا لی اور بازو سینے پر باندھ لیے۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، 50 لاکھ میرے لیے ہاتھ کی میل ہے اور میں یہ رقم دے سکتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ میں تمہیں یہ رقم کیوں دوں؟ بطور امپلائی تم اتنی بڑی رقم کی حقدار نہیں ہو، اور بطور انسان میں خیرات بانٹنے کا عادی نہیں ہو۔ دعا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تو کیا آپ مجھے میری بہن کو مرتے ہوئے دیکھنے کے لیے یہاں پر بلا رہے؟ اس کی آواز میں کرب تھا۔ نہیں دعا، میں بزنس مین ہوں اور سودا کرنے پر یقین رکھتا ہوں۔ احمد کی آواز سرد تھی لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں تمہیں 50 لاکھ ابھی دے سکتا ہوں، اسی وقت چیک تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور اگلے گھنٹے تمہاری بہن کا آپریشن شروع ہو جائے گا، لیکن بدلے میں مجھے تم سے کچھ چاہیے۔ دعا نے جلدی سے کہا، ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ آپ کہیں گے تو میں اوور ٹائم کروں گی، میں ساری زندگی بانڈ سائن کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے تمہارا وقت یا محنت نہیں چاہیے۔ احمد نے اس کی بات کاٹی اور جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ مجھے تم چاہیے۔ دعا کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہو۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے احمد کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ مطلب بہت صاف ہے۔ احمد سیدھا کھڑا ہو گیا اور جیب سے کاغذ نکالا۔ میرے دادا کی وصیت کے مطابق مجھے جائیداد کا وارث بننے کے لیے اس مہینے شادی کرنی ہے۔ میں کسی اجنبی عورت کو اپنی زندگی میں نہیں لانا چاہتا جو صرف میرے پیسے کی پوجا کرے۔ مجھے ایک ضرورت مند لڑکی چاہیے جو میرے ساتھ معاہدہ کر سکے۔ اگر تم ابھی اسی وقت مجھ سے نکاح کر لو تو یہ چیک تمہارا ہے، یہ کانٹریکٹ میرج ہوگی، تم میری بیوی بن کر رہوگی اور میں تمہاری بہن کا علاج کرواؤں گا۔ دعا کا دل چاہا کہ چیخے چلائے اور اس شخص کے منہ پر تھوکے جو اس کی مجبوری کا ایسا گھٹیا فائدہ اٹھا رہا تھا، لیکن پھر اس کے کانوں میں ڈاکٹر کے الفاظ گونجے، 24 گھنٹے۔ آپ میری عزت خریدنا چاہتے ہیں؟ دعا نے نفرت سے پوچھا۔ ہم تمہیں حلال رشتے کی پیشکش کر رہا ہوں، فیصلہ تمہارا ہے۔ تمہاری انا بڑی ہے یا تمہاری بہن کی زندگی؟ احمد نے کلائی پر بندی گھڑی دیکھی۔ ٹائم کم ہے دعا۔ دعا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، میں تیار ہوں۔ احمد کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔
اس نے فوراً فون اٹھایا اور کسی کو ہدایت دی، گاڑی نکالو، ہم ہسپتال جا رہے ہیں اور مولوی صاحب کو وہیں بلاؤ۔ اگلے 1 گھنٹے میں اسپتال کا وہ نجی کمرہ ایک عجیب و غریب نکاح کا گواہ بنا۔ ہانیہ برابر والے کمرے میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی اور یہاں دعا اپنی زندگی کا سودا کر رہی تھی۔ دعا نے مکانکی انداز میں نکاح نامے پر سائن کیے۔ جیسے ہی اس نے قبول ہے کہا، احمد نے 50 لاکھ کا چیک ڈاکٹر کے حوالے کر دیا۔ آپریشن کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دعا وہیں رکنا چاہتی تھی لیکن احمد نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہانیہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، یہاں ڈاکٹرز ہیں، نرسیں ہیں، تمہارا گھر اب وہاں نہیں، میرے ساتھ ہے، چلو۔ میں ہانیہ کو ہوش آنے تک رکنا چاہتی ہوں۔ دعا نے مزاحمت کی کوشش کی۔ احمد نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور سختی سے کہا، ضد مت کرو دعا، تم اب مسز احمد شہرازی ہو، اور شہرازیوں کی عورتیں اسپتال کے ویٹنگ رومز میں راتیں نہیں گزارتی، گھر چلو، صبح آ جانا۔ احمد اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لایا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی احمد نے ڈرائیور سے کہا، شہرازی ہاؤس۔ گاڑی بارش میں دھلتی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ دعا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، اس کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے برابر میں بیٹھا شخص اسے کس جنون سے دیکھ رہا ہے۔ احمد کی نظریں دعا کے بھیگے ہوئے بالوں اور لرزتے ہوئے ہونٹوں پر جمی تھی۔ وہ جانتا تھا دعا اسے نفرت سے دیکھ رہی ہے، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے جو چاہیے تھا وہ اس نے حاصل کر لیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک عالیشان گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ شیرازی ہاؤس کسی محل سے کم نہیں تھا۔ ملازمین قطار بنا کر کھڑے تھے۔ احمد گاڑی سے اترا اور دعا کی طرف جا کر دروازہ کھولا۔ ویلکم ہوم مسز دعا احمد شیرازی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ دعا نے اس کے ہاتھ کو نظر انداز کیا اور خود اترنے لگی، لیکن احمد نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا۔ پہلا سبق، بیوی شوہر کا ہاتھ کبھی نہیں جھٹکتی۔ اس نے دعا کے کان میں سرگوشی کی اور اسے لے کر اندر داخل ہوا۔ احمد اسے سیدھا اوپر اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ دروازہ کھلتے ہی گلاب اور موتیا کی ملی جلی خوشبو نے استقبال کیا۔ کمرہ دلہن کے کمرے کی طرح سجایا گیا تھا۔ دعا حیران رہ گئی، یہ سب اتنی جلدی کیسے ہوا؟ کیا احمد کو پہلے سے یقین تھا کہ وہ مان جائے گی؟ احمد نے اسے کمرے کے وسط میں چھوڑا اور مڑ کر دروازہ لاک کر دیا۔ لاک کی آواز پر دعا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے احمد کو دیکھنے لگی، جو اب ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ وہیں رکی۔ دعا نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، آپ نے کہا تھا یہ کانٹریکٹ میرج ہے۔ احمد چلتے چلتے بالکل اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ احمد کا قد دعا سے کافی نکلتا تھا۔ اسے احمد کو دیکھنے کے لیے نظریں اٹھانی پڑی۔ میں نے کہا تھا اور تم نے مان لیا، لیکن نکاح نامے پر کانٹریکٹ نہیں لکھا ہوتا دعا۔ نکاح نامہ ملکیت کی سند ہوتا ہے اور میں اپنی ملکیت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دعا کے چہرے پر گری ہوئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ دعا اس کے لمس سے کانپ اٹھی۔ اس کا لمس گرم اور طلب سے بھرپور تھا۔ پلیز احمد صاحب، میرے ساتھ زبردستی مت کیجیے گا۔ دعا کی آنکھوں میں خوف تہ رہا تھا۔ احمد نے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لے کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ زبردستی وہ کرتے ہیں جنہیں اپنا حق مانگنا پڑے۔ تم میری ہو، صرف میری، اور آج رات میں تمہیں یہ یقین دلا کر رہوں گا کہ تم صرف ایک سودا نہیں ہو۔ اس نے جھک کر دعا کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ دعا کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ احمد کے لبوں کی تپش اس کی پیشانی سے ہوتی ہوئی پورے وجود میں اتر گئی۔ احمد نے نرمی سے اس کے دونوں بازوؤں کو تھام لیا اور اسے اپنے قریب کیا۔ دعا کا سر احمد کے سینے سے جا ٹکرایا۔ وہ اس کے دل کی دھڑکن صاف سن سکتی تھی، جو بہت تیز تھی۔ یہ کیسا کانٹریکٹ ہے؟ دعا نے روتے ہوئے کہا، آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے خاندان سے نفرت کرتے ہیں۔ نفرت؟ احمد نے اس کے کان کی لو کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ دعا کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ نفرت اتنی خوبصورت نہیں ہوتی دعا، نفرت اتنی بے چین نہیں ہوتی۔ احمد نے اسے بازو میں اٹھا لیا۔ دعا نے مزاحمت کرنے کے لیے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے، لیکن احمد کی گرفت فولادی تھی۔ وہ اسے لے کر بستر کی طرف بڑھا۔ پھولوں کی پتیاں بستر پر بکھری ہوئی تھی۔ احمد نے اسے بستر پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی گہری سی آنکھیں دعا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ دعا نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔
احمد نے نرمی سے اس کا چہرہ واپس اپنی طرف کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میری طرف دیکھو، دعا آج کے بعد تم صرف مجھے دیکھو گی، صرف میرے بارے میں سوچو گی۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے بہت انتظار کیا ہے۔ احمد نے اپنا چہرہ نیچے کیا اور اس کے کپ کپاتے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ بوسہ سخت نہیں تھا، لیکن اس میں ایک ایسی شدت اور پیاس تھی کہ دعا کی سانسیں رک گئی۔ وہ چاہ کر بھی اسے دھکا نہیں دے سکے۔ احمد کی قربت نے اس کی سانسوں کی گرمی اور اس کا جنون دعا کی مزاحمت کو پگھلا رہا تھا۔ دعا کے ہاتھ جو اسے روکنے کے لیے اٹھے تھے بے اختیار اس کے کوٹ کے کالر میں الجھ گئے۔ احمد نے محسوس کیا کہ دعا کا جسم اب اکڑا ہوا نہیں رہا بلکہ ڈھیلا پڑ رہا ہے۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور دعا کی سانسوں میں سانس لیتے ہوئے سرگوشی کی۔ مجھے تم سے محبت ہے دعا، یہ سودا نہیں ہے، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہے۔ اس سے پہلے دعا اس کے اطراف پر غور کرتی احمد نے دوبارہ سے اپنی شدت میں چھپا لیا۔ کمرے کی مدھم روشنیوں میں دو اجنبی روحیں ایک ہو رہی تھی۔ دعا جسے لگ رہا تھا کہ یہ رات اس کی ذلت کی رات ہوگی، حیران تھی کہ احمد کا ہر لمس اس کی عزت افزائی کر رہا تھا۔ وہ اسے فتح نہیں کر رہا تھا بلکہ اسے اپنا بنا رہا تھا۔ اس کے لمس میں ہوس نہیں تھی، ایک عجیب سی پرستش تھی۔ احمد کے ہاتھ دعا کی کمر کے گرد حمائل ہو گئے اور اس نے دعا کو اپنے حصار میں مکمل قید کر لیا۔ دعا کی سسکیاں اب خوف کی نہیں بلکہ جذبات کی تھی۔ وہ ایک ایسے سمندر میں بہتی جا رہی تھی جہاں صرف احمد تھا اور اس کی محبت کی طغیانی تھی۔ رات کے پچھلے پہر بارش کی آواز کے ساتھ کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی آوازیں گونجتی رہیں اور فاصلے مٹتے گئے۔ اگلی صبح جب کھڑکی کے سے سورج کی کرنیں چھن کر اندر آئیں تو دعا کی آنکھیں کھلی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی لیکن اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی بھاری گرفت میں ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ احمد کے بازو پر سر رکھے لیٹی ہے اور احمد کا دوسرا بازو اس کے گرد لپٹا ہوا ہے۔ وہ احمد کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ دعا کو رات کے واقعات یاد آئے تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے احمد کا بازو ہٹانے کی کوشش کی لیکن احمد نے نیند میں ہی اپنی گرفت مضبوط کر لی اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ابھی نہیں جانا۔ احمد کی آواز بھاری اور نیند سے بوجھل تھی۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے ہانیہ کے پاس جانا ہے۔ دعا نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ احمد نے آنکھیں کھول کر دعا کے گلابی چہرے کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں رات والی وحشت کی جگہ بے پناہ نرمی تھی۔ اس نے دعا کی پیشانی پر بکھرے بال ہٹائے۔ ہانیہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر کا میسج آ چکا ہے، آپریشن کامیاب رہا، اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا نے راحت کا سانس لیا۔ شکر الحمدللہ، پلیز مجھے جانے دے، مجھے فریش ہونا ہے۔ احمد اسے چھوڑنے کی بجائے کروٹ لے کر اس کے اوپر جھکا۔ دعا سمٹ کر تکیے میں دھنس گئی۔ تمہیں یاد ہے تم نے رات کیا کہا تھا کہ یہ زبردستی ہے؟ احمد نے شرارت سے پوچھا۔ دعا خاموش رہی، اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ بتاؤ مسز احمد شرازی، کیا میں نے زبردستی کی؟ احمد نے اس کے گال کو انگلی سے چھوا۔ دعا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، لیکن آپ نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ احمد ہنس پڑا۔ فائدہ تو تم نے اٹھایا ہے، 50 لاکھ بھی مل گئے اور اتنا ہینڈسم شوہر بھی۔ اس نے دعا کی ناک کھینچی۔ اب اٹھ جاؤ، ناشتہ کرتے ہیں، پھر اسپتال چلیں گے، لیکن یاد رکھنا باہر کی دنیا کے لیے میں وہی سخت گیر احمد شرازی ہوں، یہ نرمی صرف اس کمرے کی 4 دیواری کے لیے۔ دعا جب تیار ہو کر شیشے کے سامنے کھڑی اپنے گلے میں دوپٹہ ڈال رہی تھی، اس کی نظر اپنی گردن پر پڑی جہاں احمد کی محبت کے نشان واضح تھے۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ درست کیا تاکہ انہیں چھپا سکے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کل رات جو شخص درندہ لگ رہا تھا وہ محبت میں اتنا شدید بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی یہ سوال تھا کہ احمد نے اس کے والدین کے بارے میں جو کہا تھا کیا وہ سچ تھا؟ کیا وہ واقعی صرف دادا کی وصیت کے لیے یہ سب کر رہا ہے یا اس کی باتوں میں چھپی محبت سچی ہے؟ وہ نیچے ہال میں آئی تو احمد ناشتے کی میز پر اخبار پڑھ رہا تھا۔ بیٹھو، اس نے بغیر دیکھے کہا۔ اس کا لہجہ دوبارہ سرد اور حاکمانہ ہو چکا تھا۔ دعا کو لگا جیسے صبح والا پیار کرنے والا شخص کوئی خواب تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج سے تم آفس نہیں جاؤ گے، تمہاری ذمہ داری اب یہ گھر ہے۔ ہانیہ اسپتال سے ڈسچارج ہو کر یہیں آئے گی، اور ہاں، گھر سے باہر جانے کے لیے تمہیں مجھ سے اجازت لینی ہوگی۔ تم اب بے کام لڑکی نہیں، شرازی خاندان کی بہو ہو۔
احمد نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ دعا کو غصہ آیا۔ آپ مجھے قید نہیں کر سکتے، میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ احمد نے اخبار نیچے رکھا اور دعا کو گھورا۔ تم چیز نہیں ہو، تم میری ملکیت ہو، اور اپنی ملکیت کی حفاظت کرنا میں خوب جانتا ہوں۔ ناشتہ کرو اور بحث بند کرو۔ دعا نے بمشکل آنسو ضبط کیے۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ احمد ایک پہیلی تھا، کبھی موم اور کبھی پتھر، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ گھر کی لائبریری میں پڑی وہ پرانی تصویریں اس کی زندگی میں کیا طوفان لانے والی ہیں، جسے احمد سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیں گی۔ شیرازی ہاؤس میں دعا کی زندگی بظاہر کسی شہزادی جیسی تھی، لیکن در حقیقت وہ ایک سونے کے پنجرے میں قید پنچھی کی طرح تھی۔ ہانیہ کا آپریشن کامیاب ہو چکا تھا اور وہ تیزی سے روبہ صحت تھی۔ یہی ایک بات تھی جو دعا کو اس گھر میں سکون دیتی۔ ایک دوپہر دعا گھر میں اکیلی بور ہو رہی تھی۔ احمد آفس میں تھا اور ملازمین اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ دعا ٹہلتے ہوئے گھر کی قدیم لائبریری کی طرف نکل گئی۔ یہ کمرہ گھر کے باقی حصوں کے نسبت تھوڑا پرانا اور پراسرار لگتا تھا۔ دیواروں پر شیرازی خاندان کے بزرگوں کی تصاویر آویزاں تھیں۔ دعا بے دلی سے کتابوں کی الماریاں دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر ایک پرانے اور بھاری البم پر پڑی جو سب سے اوپر والے شیلف پر رکھا تھا۔ دعا نے اسٹول پر چڑھ کر البم اتارا اور صوفے پر بیٹھ کر اس کے صفحات پلٹنے لگی۔ یہ احمد کے بچپن کی تصاویر تھی۔ وہ بچپن میں بھی اتنا ہی سنجیدہ نظر آتا۔ اچانک دعا کا ہاتھ ایک صفحے پر رک گیا۔ اس تصویر نے اس کے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ تصویر میں دو نوجوان لڑکے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے مسکرا رہے تھے۔ ایک احمد کے والد جہانگیر شیرازی اور دوسرے دعا کے والد احسن شیرازی تھے۔ نیچے کیپشن لکھا تھا، جہانگیر اور احسن بھائی اور بہترین دوست۔ 1995۔ دعا کے ہاتھوں سے البم چھوٹ کر قالین پر گر گیا۔ اس کا دماغ چکرانے لگا۔ اس کا مطلب احمد جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دعا کون ہے۔ وہ جانتا تھا وہ اسی چچا کی بیٹی ہے جسے اس کے خاندان نے دودھ سے مکھی کی طرح نکال پھینکا تھا۔ تو یہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ دعا نے لرزتی آواز میں خود کلامی کی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ انٹرویو، وہ میری مجبوری پر تنقید، وہ 50 لاکھ کی شرط، یہ سب ایک منصوبہ تھا۔ احمد شیرازی جانتے تھے کہ میں کون ہوں۔ دعا کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ غصے نے لے لی۔ اسے لگا جیسے اس کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا ہے۔ احمد نے اس کی مجبوری کا تماشا بنایا، انتقام لیا تھا اس کے باپ کی بیٹی سے۔ تم نے بہت برا کیا احمد، تم نے مجھے بیوقوف بنایا، تم نے میری خودداری کی قیمت لگائی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ شام کو جب احمد گھر داخل ہوا، معمول کے مطابق تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی اور کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا۔ مسز شیرازی کہاں ہیں؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ وہ لائبریری میں ہے صاحب، ملازمہ نے جواب دیا۔ احمد مسکراتا ہوا لائبریری کی طرف بڑھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اندر کون سا طوفان اس کا منتظر ہے۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، ایک کانچ کا گلاس اس کے قدموں میں آ کر ٹوٹا۔ احمد چونک کر رک گیا۔ کانچ کے ریزے قالین پر بکھر گئے۔ سامنے دعا کھڑی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھی، سینہ غصے سے اوپر نیچے ہو رہا تھا اور ہاتھ میں وہی پرانی تصویر تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے دعا، دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ احمد کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ آگے بڑھا لیکن دعا نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ بدتمیزی تو آپ نے کی ہے احمد شیرازی، میرے ساتھ، میری زندگی کے ساتھ۔ دھوکے باز ہیں آپ، ایک نمبر کے مکار۔ دعا چیخی اور وہ تصویر احمد کے سینے پر دے ماری۔ تصویر اس کے سینے سے ٹکرا کر زمین پر گر گئی۔ یہ کیا ہے؟ بولیں یہ کیا ہے؟ آپ جانتے تھے نا؟ آپ جانتے تھے کہ میں احسن شیرازی کی بیٹی ہوں؟ آپ جانتے تھے ہم کن حالات میں جی رہے؟ دعا کے لہجے میں درد اور غصہ ملا ہوا تھا۔ آپ نے انتقام لینے کے لیے مجھ سے شادی کی تاکہ آپ اپنے چچا کی بیٹی کو اپنے پیروں کی جوتی بنا سکیں۔ آپ نے میری مجبوری خریدی احمد۔ احمد نے نیچے جھک کر تصویر اٹھائی اور ایک سرسری نظر اس پر ڈالی، پھر اسے بڑے اطمینان سے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ اس کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ ہاں میں جانتا تھا، تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ تو آپ اسے اطمینان سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دعا اس کے قریب آئی اور اس کے گریبان کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟
آپ نے مجھ سے سودا کیوں کیا؟ آپ چاہتے تو کزن ہونے کے ناطے میری مدد کر سکتے تھے، لیکن آپ نے میری عزت خریدی۔ اب گھٹیا احمد، بہت گھٹیا انسان ہے، مجھے گھن آتی ہے آپ سے۔ بس، احمد کی آواز گھرجی۔ اس نے سختی سے دعا کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے اور اس کے بازوؤں کو اپنی فولادی گرفت میں لے کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ زبان سنبھال کر بات کرو دعا، گھٹیا میں نہیں، تمہارے وہ حالات تھے جن سے میں نے تمہیں نکالا ہے۔ احسان مت جتائیں۔ دعا نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن وہ احمد کی طاقت کے سامنے بے بس تھی۔ اگر میں کزن بن کر تمہارے پاس آتا اور کہتا یہ لو 50 لاکھ، تو کیا تم لے لیتی؟ بولو۔ احمد نے اس کے چہرے کے قریب آ کر دھاڑا۔ نہیں، تمہاری وہ جھوٹی انا اور خودداری آڑے آ جاتی۔ تم سڑکوں پر رل جاتی، بھیک مانگ لیتی، لیکن اپنوں کا احسان نہ لیتی۔ میں تمہیں احسان مند نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا تھا۔ مجھے تم پر حق چاہیے تھا، بھیک نہیں دینی تھی۔ میں نے جھوٹ ہے یہ سب۔ آپ نے صرف انتقام کے لیے یہ سب کیا۔ آپ میرے باپ سے نفرت کرتے تھے، اس لیے مجھ سے بدلہ لیا۔ دعا رو پڑی، اس کا غصہ بانسوں میں ڈھل رہا تھا۔ مجھے نفرت ہے آپ سے، آپ کی دولت سے اور اس رشتے سے۔ میں نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ، مجھے طلاق چاہیے احمد، ابھی اور اسی وقت۔ مجھے آزاد کریں۔ طلاق کا لفظ سنتے احمد کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے دعا کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر دیوار پر جکڑ دیے اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب لے آیا۔ اس کی سانسیں دعا کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ خبردار، جو دوبارہ یہ منحوس لفظ اپنی زبان سے نکالا۔ شرازی مرد طلاق نہیں دیتے، وہ اپنی پسند کی چیز کو حاصل کرتے ہیں اور پھر مرتے دم تک اسے اپنی گرفت سے آزاد نہیں کرتے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ تم میری بیوی ہو، میری ملکیت۔ اگر دوبارہ طلاق کا لفظ تمہاری زبان پر آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم یہاں سے صرف میرے جنازے کے ساتھ جا سکتی ہو۔ دعا نے اپنا چہرہ موڑنا چاہا، لیکن احمد نے اس کا چہرہ دبوچ لیا۔ میری آنکھوں میں دیکھو دعا، تمہیں انتقام لگتا ہے، تمہیں یہ سب نفرت لگتی ہے۔ اس نے دعا کے کانپتے ہونٹوں کو دیکھا اور اپنا کنٹرول کھو بیٹھا۔ تو پھر دیکھو نفرت کیسے ہوتی ہے۔ اس نے شدت سے دعا کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ یہ بوسہ نرم نہیں تھا، یہ سزا بھی تھا اور دعویٰ بھی۔ دعا نے اسے دھکیلنے کی کوشش کی، اس کے سینے پر مکے مارے، لیکن احمد پہاڑ کی طرح اپنی موجود جگہ پر رہا۔ وہ تب تک نہیں ہٹا جب تک دعا نے ڈھال ہو کر اس کے بازوؤں میں جھول نہیں کی۔ اس لمس میں اتنا درد اور شدت تھی کہ دعا کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ احمد نے اسے چھوڑا تو دعا ہانپ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ سوج چکے تھے اور آنکھوں میں خوف تھا۔ یہ مہر ہے میری اور یہ حق ہے میرا، اب جاؤ اور طلاق مانگ کر دکھاؤ۔ احمد غصے سے کمرے سے نکل گیا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ دعا وہیں فرش پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ اگلے 3 دن گھر میں سرد جنگ کا سما رہا۔ دعا نے احمد سے بات کرنا چھوڑ دی اور احمد نے بھی اسے منانے کی کوشش نہیں کی۔ دونوں ایک ہی کمرے میں اجنبیوں کی طرح رہتے۔ رات کو احمد صوفے پر سو جاتا اور دعا بستر پر کروٹیں بدلتی رہتی، لیکن دعا محسوس کر سکتی تھی کہ احمد کی نظریں ہر وقت اس کا پیچھا کرتی تھی۔ کھانے کی میز پر، ٹی وی لاؤنج میں، احمد کی گہری اداس نگاہیں اس پر جمی رہتی، جو دعا کو اندر تک بے چین کر دیتی۔ اسے احمد کی آنکھوں میں غصے کی بجائے پچھتاوا نظر آنے لگا، لیکن اس کی انا اسے بات کرنے سے روکتی تھی۔ تیسری رات باہر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ بادلوں کی گھر چمک نے ماحول کو ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ دعا کھڑکی میں کھڑی شیشے پر گرتی بوندوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کی شفون کی میکسی پہن رکھی تھی، جس میں وہ بارش کی بوند کی طرح شفاف اور نازک لگ رہی تھی۔ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک اور باہر کی بارش نے ماحول کو بہت رومانوی اور سحر انگیز بنا دیا تھا۔ دروازہ کھلا اور احمد اندر آیا۔ وہ شاید نہا کر نکلا تھا۔ اس کے گیلے بال ماتھے پر گرے ہوئے تھے، پانی کے قطرے اس کی گردن سے ڈھلک رہے تھے۔ اس نے صرف ٹراؤزر پہن رکھا تھا، جبکہ شرٹ اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس کی نگاہ کھڑکی میں کھڑی دعا پر پڑی تو وہ ٹھٹک گیا۔ بجلی کی چمک میں دعا کا سراپا اسے کسی اپسرا جیسا لگا۔ احمد نے شرٹ وہیں کرسی پر پھینکی اور دبے قدموں دعا کی طرف بڑھا۔ دعا بارش کے شور میں اس کے قدموں کی چاپ نہ سن سکی۔
وہ کھوئی ہوئی نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنی کمر پر گرم ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ چونک کر مڑنے لگی، لیکن احمد نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور اپنی تھوڑی اس کے نازک کندھے پر ٹکا دی۔ ابھی تک ناراض ہو؟ احمد کی آواز سرگوشی کی صورت میں دعا کے کان میں اتری۔ اس کی گرم سانسیں دعا کی گردن کو چھو رہی تھی۔ دعا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ احمد کا ننگا سینہ اس کی پشت سے مس ہو رہا تھا، جس کی حرارت دعا کے کپڑوں کے پار محسوس ہوئی۔ اس قربت نے دعا کے جسم میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ مجھے چھوڑیں، دعا نے کمزور سی مزاحمت کی جس میں انکار کم اور التجا زیادہ تھے۔ نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ احمد نے اپنے بازو اس کے پیٹ پر کس دیے اور اپنے لب دعا کی گردن کے نازک حصے پر رکھے۔ دعا کے جسم ایک سنسنی کی لہر دوڑی۔ اس نے بے اختیار اپنا سر پیچھے کی طرف جھکا دیا جو احمد کے کندھے پر جا ٹکا۔ تم میری بیوی ہو دعا، ہم کب تک اجنبی بن کر رہیں گے؟ میری جان نکلتی ہے تمہیں ایسے خاموش دیکھ کر۔ یہ 3 دن میرے لیے 3 صدیوں جیسے تھے۔ احمد نے اسے اپنی طرف گھمایا۔ دعا کی نسلیں اس کے وسیع اور مضبوط سینے سے ٹکرائی۔ احمد نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے معاف کر دو، میرا طریقہ غلط ہو سکتا ہے، میں مانتا ہوں۔ میں نے زیادتی کی، لیکن میری نیت غلط نہیں تھی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی آواز میں اتنی عاجزی اور درد تھا کہ دعا کا غصہ پگھلنے لگا۔ احمد نے موقع غنیمت جانا اور جھک کر دعا کے لبوں کو چوم لیا۔ اس بار اس میں غصہ نہیں تھا، صرف ٹوٹ کر چاہنے کی آرزو تھی۔ دعا کے ہاتھ خود بخود احمد کی گردن میں حمائل ہو گئے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو احمد کے سپرد کر دیا۔ احمد نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ دعا نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ احمد اسے بستر پر لایا اور اسے لٹایا۔ باہر بادل زور سے گرجا۔ دعا ڈر کر احمد سے لپٹ گئی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ احمد نے اس کے کان کے پاس مسکرا کر پوچھا اور اپنی انگلیاں دعا کے بالوں میں الجھا دی۔ نہیں، بس اب آپ دور مت جائیں۔ دعا نے پہلی بار اپنی چاہت کا اعتراف کیا۔ یہ سننا تھا کہ احمد کا ضبط ختم ہو گیا۔ اس نے دعا کو اپنی شدتوں کی لپیٹ میں لے لیا۔ بارش کی رات اور 2 پیاسے دل۔ اس رات ان کے درمیان ہر غلط فہمی، ہر شکوہ ختم ہو گیا۔ احمد نے دعا کے ماتھے، آنکھوں اور گالوں کو اپنی محبت سے بھگو دیا۔ وہ ہر لمحہ اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنا اہم ہے۔ احمد نے دعا کو اپنے پیار سے اس طرح سیراب کیا کہ دعا کو اپنی ذات کی تکمیل محسوس ہونے لگی۔ وہ اس کے لمس کے آگے موم ہو گئی اور ہر لمس کے ساتھ اسے یقین آتا گیا کہ یہ شخص اس سے صرف محبت نہیں کرتا، عشق کرتا ہے۔ کمرے میں صرف ان کی سرگوشیاں اور بارش کا شور باقی رہ گیا۔ اگلے دن ہانیہ ہسپتال سے گھر آ گئی۔ احمد نے ذاتی طور پر جا کر اسے ڈسچارج کروایا۔ گھر میں ہانیہ کے لیے گراؤنڈ فلور پر بہترین کمرہ تیار کیا گیا۔ دعا حیران رہ گئی جب اس نے دیکھا کہ احمد، جو دنیا کے لیے ایک سخت گیر بزنس مین تھا، ہانیہ کو اپنے ہاتھوں سے دوائی کھلا رہا تھا اور اسے لطیفے سنا کر ہنسا رہا تھا۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے باجی، آپ خواہ ڈرتی تھی، بھائی تو بہت اچھے ہیں۔ ہانیہ نے دعا سے مسکرا کر کہا۔ بھائی کا لفظ سن کر احمد کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی، اس نے دعا کا دل جیت لیا۔ اس کے دل میں احمد کے لیے محبت کی جڑیں گہری ہونے لگی۔ گھر کا ماحول خوشگوار ہو گیا۔ احمد اب جلد گھر آتا اور وہ تینوں مل کر وقت گزارتے۔ دعا کو لگنے لگا تھا شاید اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، لیکن یہ خوشیاں زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ ایک شام احمد کی پھوپھو اور ان کی بیٹی سارا گھر آ گئی۔ سارا بچپن سے احمد کی منگیتر سمجھی جاتی تھی اور خود کو شیرازی ہاؤس کی اصل مالکن سمجھتی، لیکن احمد نے کبھی اسے گھاس نہیں ڈالی تھی۔ اب دعا کو احمد کی بیوی کے روپ میں دیکھ کر اور احمد کی توجہ دعا پر دیکھ کر وہ حسد سے جل بھن گئی۔ احمد آفس میں تھا اور دعا کچن میں ہانیہ کے لیے سوپ بنا رہی تھی۔ سارا وہاں آ گئی اور شیلف کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ بہت خوش ہو نا تم؟ سمجھتی ہو کہ احمد تم سے محبت کرتا ہے؟ سارا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دعا نے اسے نظر انداز کرنا چاہا اور اپنے کام میں مگن رہی۔ دیکھو سارا، میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی، بیچاری بھولی دعا۔ سارا ہنسی، ایک زہریلی ہنسی۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ احمد نے تم سے شادی کیوں کی ہے۔ داجی کی وصیت تھی کہ جائیداد اسی پوتے کو ملے گی جو خاندان میں شادی کرے گا اور جس کا بیٹا سب سے پہلے ہوگا۔ احمد کو صرف وارث چاہیے۔
جائیداد کے لیے۔ جیسے اسے بیٹا ملے گا وہ تمہیں فارغ کر دے گا اور مجھ سے شادی کرے گا، کیونکہ خاندانی معیار کے مطابق تم اس کے جوڑ کی نہیں ہو۔ تم صرف ایک مڈل کلاس لڑکی ہو جس کی قیمت 50 لاکھ تھی۔ دعا کے ہاتھ سے چمچ گر گیا، اس کا رنگ پھک پڑ گیا۔ یہ جھوٹ ہے، احمد ایسا نہیں کر سکتے، دعا نے کانپتی آواز میں کہا، حالانکہ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ جھوٹ۔ سارا اس کے قریب آئی، اس کے کان میں بولی، جاؤ جا کر احمد کے لاکر میں وہ وصیت نامہ پڑھ لو، تمہیں اپنی اوقات پتہ چل جائے گی۔ وہ تم سے پیار نہیں کرتا، وہ صرف اپنے بچے کی ماں سے پیار کر رہا ہے۔ تم صرف ایک مشین ہو اس کے لیے۔ اگر یقین نہ آئے تو پوچھ لینا اپنے پیارے شوہر سے۔ سارا زہر گھول کر وہاں سے چلی گئی، لیکن دعا کے دل میں شک کا بیج بو گئی۔ دعا کو احمد کی وہ باتیں یاد آنے لگی کہ تم میری ملکیت ہو، میں اپنی چیز نہیں چھوڑتا۔ اسے لگا شاید وہ واقعی صرف جائیداد بچانے کا ذریعہ تھی۔ شام کو جب احمد آیا تو دعا کا رویہ پھر سے بدلا ہوا تھا۔ وہ خاموش رہی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ رات کو جب احمد نے اسے پیار کرنے کے لیے قریب کیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو دعا نے اسے زور سے دھکا دے دیا۔ مجھے ہاتھ مت لگائیں، دور رہیں مجھ سے، دعا چلائی۔ کیا ہوا دعا؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ ابھی تو سب ٹھیک تھا۔ احمد حیران ہوا اور اس کی طرف بڑھا۔ مجھے سب پتہ چل گیا، آپ نے مجھ سے وارث کے لیے شادی کی ہے نا؟ آپ کو صرف جائیداد چاہیے، میں نہیں۔ دعا روتے ہوئے بولی، میں کوئی بچہ پیدا کرنے والی مشین نہیں ہوں احمد، مجھے جانے دے یہاں سے۔ مجھے آپ کی دولت نہیں چاہیے، مجھے میری عزت چاہیے۔ دعا نے الماری سے اپنا بیگ نکالا اور اس میں کپڑے ٹھونسنے لگی۔ احمد اسے سمجھانے کے لیے آگے بڑھا، اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ دعا، یہ بکواس کس نے کی ہے؟ سارا نے۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے، تم اس کی باتوں میں آ رہی ہو۔ میری محبت پر یقین نہیں تمہیں؟ ہاں میں آ رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ بزنس مین ہیں، آپ جذبات کا بھی بزنس کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے پیسوں کا سودا کیا، بچے کا سودا کریں۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، چلو ہانیہ۔ دعا نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ احمد ان کے راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دعا کو اس حالت میں جانے نہیں دے سکتا تھا۔ دعا تم کہیں نہیں جاؤ گی، پاگل مت بنو، میری بات تو سنو۔ اس نے دعا کا بازو پکڑا اور اسے روکنے کی کوشش کی۔ چھوڑے مجھے، آپ سب جھوٹے ہیں، فریبی ہیں، آپ نے مجھے استعمال کیا، مجھے جانے دے۔ دعا چیخ رہی تھی اور احمد کی گرفت سے نکلنے کی پوری طاقت لگا رہی تھی۔ وہ ہسٹیریکل ہو رہی تھی۔ وہ کھینچا تانی اور مزاحمت کے دوران دعا کا پاؤں سیڑھی کے کنارے سے پھسلا۔ دعا کے منہ سے چیخ نکلی۔ وہ لڑکھڑائی اور توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ دعا احمد کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ اس نے جھپٹ کر اسے گرنے سے پہلے تھام لیا، لیکن دعا کا سر ریلنگ سے ٹکرا چکا تھا اور وہ شدید صدمے اور کمزوری سے احمد کی باہوں میں جھول گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ دعا، آنکھیں کھولو دعا۔ احمد کا رنگ سفید پڑ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر اسے گود میں اٹھایا اور چیخ کر ملازم کو گاڑی نکالنے کا حکم دیا۔ اس کے دل میں انجانا خوف بیٹھ گیا کہ کہیں وہ اپنی ضد اور انا میں دعا کو کھو نہ دے۔ شرازی ہاؤس کے وسیع بیڈ روم میں ہو کا عالم تھا۔ احمد بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور وہ بار بار بند آنکھوں سے دعا کے ہوش میں آنے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ فیملی ڈاکٹر مسز شیراز دعا کا معائنہ کر رہی تھی، جبکہ ہانیہ کونے میں کھڑی سہمے ہوئے انداز میں اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے سٹیتھوسکوپ ہٹایا اور چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ سجا کر احمد کی طرف مڑی۔ مسٹر شیرازی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کمزوری اور ذہنی دباؤ کا نتیجہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے۔ ڈاکٹر نے وقفہ لیا اور احمد کی آنکھوں میں دیکھا۔ مبارک ہو، دعا امید سے ہے، اب باپ بننے والے ہیں۔ یہ الفاظ احمد کے کانوں میں کسی میٹھی دھن کی طرح گونجے۔ وہ پتھر کا ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یقین نہ آیا کہ اس نے کیا سنا ہے۔ باپ، اس کی دعا اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ یکدم بے پناہ خوشی اور شکر گزاری میں بدل گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ بیڈ کے کنارے آ کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر دوا لکھ کر اور آرام کی تاکید کر کے کمرے سے نکل گئی۔ ہانیہ بھی خوشی سے روتی ہوئی باہر بھاگی تاکہ ملازموں کو ہدایت دے سکے۔ کمرے میں اب صرف احمد اور دعا تھے۔ احمد نے لرزتے ہاتھوں سے دعا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر دعا کی ہتھیلی پر گرے۔
اسی اثناء میں دعا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ احمد، دعا نے نحیف آواز میں پکارا۔ آپ رو رہے ہیں؟ احمد نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی لیکن ان میں جو محبت اور عقیدت تھی دعا نے پہلے کبھی نہ دیکھی۔ میں رو رہا ہوں کیونکہ آج تم نے مجھے وہ خوشی دی ہے جس کا میں شاید حقدار بھی نہیں تھا۔ دعا، تم ماں بننے والی ہو، ہم والدین بننے والے ہیں۔ دعا کو لگا جیسے وقت تھم گیا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ ایک ننھی سی جان اس کے اندر پل رہی تھی۔ اس احساس نے اس کے اندر کی ساری کڑواہٹ کو ایک لمحے کے لیے دھو دیا، لیکن پھر اسے سارا کی باتیں یاد آئیں اور اس کا چہرہ پھر سے سپاٹ ہو گیا۔ تو اب خوش تو بہت ہوں گے، آپ کا مقصد پورا ہو گیا، وارث مل گیا، جائیداد مل گئی، اب آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں، میرا کام ختم ہو گیا۔ دعا کے ان الفاظ نے احمد کو تڑپا دیا۔ اس نے دعا کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے اور تڑپ کر بولا، خدا کے لیے دعا، مجھ پر اتنا ظلم مت کرو۔ تم سمجھتی ہو کہ میں نے جائیداد کے لیے یہ سب کیا؟ سارا کی یہ گھٹیا باتوں پر تم نے یقین کر لیا، لیکن میری آنکھوں میں تمہیں سچائی نظر نہیں آئی۔ تو اور کیا سچ ہے احمد؟ آپ نے مجھے ٹریپ کیا ہے، آپ نے میری مجبوری خریدی ہے۔ دعا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، شکایتیں لبوں پر آ گئیں۔ ہاں، میں نے ٹریپ کیا، میں نے جال بچھایا، لیکن وارث کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں پانے کے لیے۔ احمد نے دعا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اس کا لہجہ اب اعتراف کا تھا۔ دعا، میں تمہیں تب سے نہیں جانتا جب تم میرے آفس انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ میں تمہیں تب سے جانتا ہوں جب تم یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، 3 سال پہلے۔ ایک بارش کے دن میں نے تمہیں یونیورسٹی کے بس اسٹاپ پر دیکھا۔ تم بارش میں بھیگ رہی تھی، کتابیں سینے سے لگائے بس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اپنی گاڑی میں بیٹھے تمہیں دیکھا۔ تمہاری سادگی، تمہاری معصومیت اور خودداری جو تمہارے چہرے پر تھی، وہ اسی لمحے میرے دل میں اتر گئی۔ دعا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ انکشاف اس کے لیے نیا تھا۔ 3 سال؟ ہاں، 3 سال۔ احمد نے اس کے ہاتھ کو چوما۔ میں نے تمہارے بارے میں سب پتہ کروایا۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم میرے چچا کی بیٹی ہو، جنہیں میرے خاندان نے ٹھکرا دیا۔ میں چاہتا تھا میں آگے بڑھ کر تمہارا ہاتھ تھام لوں، تمہاری مدد کروں، لیکن میں تمہاری خودداری سے واقف تھا۔ میں جانتا تھا اگر میں کزن بن کر مدد کرتا تو تم بھیک سمجھ کر ٹھکرا دیتی۔ اگر میں پرپوزل بھیجتا تو تم شرازی خاندان کے نام سے نفرت کرتی۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا دعا۔ میں تمہارے سائے کی طرح تمہارے پیچھے رہا جب تمہارے گھر کے حالات خراب ہوئے، جب ہانیہ بیمار ہوئی، مجھے سب پتا تھا۔ احمد کا گلا روند گیا۔ جب تم میرے آفس آئی تو میں نے جان بوجھ کر وہ سخت رویہ اپنایا۔ میں نے جان بوجھ کر وہ 50 لاکھ والی شرط رکھی، کیونکہ میں جانتا تھا تم اپنی بہن کے لیے اپنی انا مار سکتی ہو، لیکن اپنی ذات کے لیے میری مدد نہیں کرو گی۔ مجھے تمہیں اپنے پاس لانے کے لیے، تمہیں ہمیشہ اپنی قید میں رکھنے کے لیے یہ ناٹک کرنا پڑا۔ یہ میرا طریقہ غلط ہو سکتا ہے دعا، میں مانتا ہوں۔ میں نے تمہارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، لیکن میری نیت صاف تھی۔ ایک تھی تم، صرف تم۔ دعا کو احمد کی باتوں میں سچائی کی ایسی جھلک نظر آئی جس نے اس کے دل کے سارے شکوک مٹا دیے۔ وہ سمجھ گئی احمد کا وہ غصہ، وہ زبردستی، وہ عجیب سا پاگل پن دراصل اسے کھونے کا ڈر تھا۔ یہ شخص اسے پانے کے لیے خود ولن بن گیا تاکہ دعا اس کے پاس رہے۔ آپ اتنے برے کیوں ہیں احمد؟ آپ نے مجھے کیوں اتنا رلایا؟ دعا نے روتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ احمد نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ میں ڈرتا تھا دعا، میں ڈرتا تھا کہ اگر میں تمہارے سامنے جھک گیا تو تم مجھے کمزور سمجھو گی۔ مجھے ڈر تھا تم مجھے چھوڑ جاؤ گی، لیکن اب نہیں۔ اب تو میری اور یہ بچہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ کمرے میں دیر تک خاموشی رہی، صرف ان دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتی رہیں۔ یہ ملاپ جسموں کا نہیں، روحوں کا تھا۔ دعا نے محسوس کیا کہ احمد کے لمس میں جو شدت تھی وہ اب سکون میں بدل چکی ہے۔ شام کو احمد دعا کو لے کر نیچے لاؤنج میں آیا، جہاں سارا اور اس کی پھوپھو ابھی تک موجود تھے۔ سارا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی کیونکہ وہ ڈاکٹر کی خوشخبری سن چکی تھی۔ احمد نے دعا کو صوفے پر بٹھا اور پھر سارا کی طرف مڑا۔ اس کا چہرہ انتہائی سخت اور لہجہ برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ سارا اور پھوپھو جان، میں آپ دونوں کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میری عزت کی ایک حد ہے۔ دعا صرف میری بیوی نہیں، وہ اس گھر کی مالکن ہے اور میرے ہونے والے بچے کی ماں۔ آج کے بعد اگر کسی نے دعا کی طرف انگلی بھی اٹھائی یا اسے کوئی ایسی بات کہی جس سے اس کی دل آزاری ہو تو شیرازی ہاؤس کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ بند ہو جائیں گے۔ سارا نے کچھ کہنا چاہا لیکن احمد نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ یہ میری آخری وارننگ ہے۔
دعا وارث پیدا کرنے والی مشین نہیں، وہ میری زندگی ہے، میری محبت، اور میری محبت کی توہین میں برداشت نہیں کروں گا۔ بہتر ہے آپ لوگ اپنے رویے درست کر لیں ورنہ تعلقات ختم سمجھے۔ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا، ملازمین بھی سہم گئے۔ دعا نے فخر سے اپنے شوہر کو دیکھا جو پوری دنیا کے سامنے اس کی ڈھال بنا کھڑا تھا۔ سارا اور پھپھو شرمندگی سے نظریں جھکا کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اگلے دن جمعہ تھا، موسم بہت خوشگوار تھا۔ احمد نے دعا اور ہانیہ کو گاڑی میں بٹھایا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دعا نے پوچھا، ایک ضروری ملاقات کے لیے۔ احمد نے مختصر جواب دیا۔ گاڑی شہر کے قبرستان کے باہر رکی۔ دعا کا دل دھڑک اٹھا۔ احمد ان دونوں کو لے کر اندر داخل ہوا۔ وہ سیدھا 2 قبروں کے پاس جا کر رکا۔ یہ دعا کے والدین کی قبریں تھیں۔ احمد نے دعا کا ہاتھ تھاما اور دونوں نے مل کر فاتح خوانی کی۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کے بعد احمد نے انہیں ساتھ لیا اور تھوڑے فاصلے پر موجود اپنے والدین کی قبروں پر لے گیا۔ وہاں بھی اس نے فاتحہ پڑھی اور پھر دعا کی طرف مڑ کر بولا، دعا، ہمارے بڑوں نے اپنی انا کی خاطر جو غلطیاں کی، جو نفرتیں پالیں، آج میں انہیں یہاں دفن کرتا ہوں۔ آج سے کوئی رنجش باقی نہیں رہے گی۔ یہ گھر، یہ بزنس، یہ نام اور یہ عزت، سب جتنا میرا ہے اتنا ہی تمہارا اور ہانیہ کا۔ میں اپنے چچا اور چچی سے معافی مانگ چکا ہوں۔ اب بس میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات کسی بھی بوجھ کے بغیر کریں۔ دعا نے آگے بڑھ کر احمد کا ہاتھ چوم لیا۔ آپ نے میرا مان رکھ لیا احمد، مجھے اب کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ واپسی پر احمد بہت خوشگوار موڈ میں تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے ہانیہ کو آرام کرنے بھیجا اور دعا کو لے کر چھت پر بنے باغ میں آ گیا۔ شام ڈھل رہی تھی اور آسمان پر نارنجی رنگ بکھرے ہوئے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ احمد نے باغ سے بیلا کا ایک پھول توڑا۔ دعا ریلنگ کے ساتھ کھڑی شہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ احمد اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کے کانوں سے دوپٹہ سرکا کر اس کے بالوں میں وہ سفید پھول سجا دیا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس دعا کی گردن کو چھوا تو دعا کے وجود میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے مڑ کر احمد کو دیکھا۔ احمد کی آنکھوں میں ڈوب جانے والا نشہ تھا۔ کیا اب بھی مجھ سے نفرت ہے؟ احمد نے وہی سوال دہرایا جو اس نے شادی کی پہلی صبح پوچھا تھا۔ اس نے دعا کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ دونوں کے درمیان ہوا گزرنے کی بھی جگہ نہ تھی۔ دعا نے مسکرا کر اپنے دونوں ہاتھ احمد کے سینے پر رکھ دیے اور اپنا سر اس کے دل کے مقام پر ٹکا دیا۔ نفرت تو کبھی تھی ہی نہیں احمد، بس آپ کی محبت کی شدت سے ڈر لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اتنی شدت سے چاہنے والا شخص اگر نفرت کرے گا تو وہ بھی کتنی شدید ہوگی، لیکن مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ صرف محبت کرنا چاہتے ہیں۔ احمد نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ محبت جب حد سے بڑھ جائے تو وہ جنون بن جاتی ہے دعا، اور تم میرا جنون ہو۔ احمد نے جھک کر اس کی پیشانی پر ایک طویل اور پرسکون بوسہ دیا۔ یہ بوسہ کسی ہوس کا نہیں بلکہ روح کے اطمینان کا تھا۔ پھر اس نے نرمی سے دعا کے ہونٹوں کو چھوا جیسے گلاب کی پنکھڑی کو چھوا جاتا ہے۔ دعا نے آنکھیں موند لی اور خود کو مکمل طور پر احمد کے سپرد کر دیا۔ چھت پر چلتی ہواؤں اور مہکتے پھولوں کے درمیان 2 دل ہمیشہ کے لیے کھو چکے تھے۔ محبت واقعی عجیب ہوتی ہے، کبھی یہ سیدھے راستوں پر چلتی اور کبھی ٹیڑھے راستوں سے بھٹکتی ہوئی، ٹھوکریں کھاتی ہوئی اپنی منزل تک پہنچتی ہے۔ احمد اور دعا کی کہانی بھی ایسی ہی تھی، ایک زبردستی کا سودا جو دنیا کا سب سے خوبصورت تعلق بن گیا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتی ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔